خواتین و حضرات، میں ہوں نادر۔ جیسا بھی ہو سوال ہمیشہ بھرپور دیتے ہیں جواب، بہت ہی بہترین آدمی ہے آپ انجینئر صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظر بھائی، آپ کو ایک دفعہ پھر ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے۔ دو دفعہ نہیں، یہ دیکھیں تیسری، جزاک اللہ خیر۔ تیسری دفعہ، 3 الحمدللہ، ہاں جی، تیسری دفعہ۔ اور بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم پھر سے دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس نفسہ نفسی میں جو سب سے قیمتی چیز کسی کے پاس ہے وہ ہے اس کا وقت۔ آپ نے وقت دیا، بڑی مہربانی، بڑی نوازش، اور ہم نے بھی وقت نکالا، اور 1400-1500 کلومیٹر ہم گاڑی چلاتے ہوئے، اور پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہی ہے، دھرنے اور پتہ نہیں کیا چل رہے ہیں، وہ سب ٹاپتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا علی بھائی، اگر بچپن میں ختنے نہیں ہو سکتے، بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، بہت ساری گاؤں دیہات میں لاپرواہیاں بھی ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں بالغ بچے پھر ختنے قرار ہوتے ہیں، نہیں ہو پائی، اور وہ اب ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس ہے بڑا تکلیف دہ، تو وہ بول رہا ہے کہ یار میں ختنے نہیں کرا، تو اس پہ باقی نمازیں ساری چیزیں قبول۔ ظاہر ہے کہ جس طرح باقی شرعی احکام ہے اسی طرح ایک یہ حکم ہے، اس سے باقی چیزیں تو ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ نہیں، وہ والا معاملہ نہیں ہے، سنت ہے، نہیں فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ جس طرح باقی کئی ایک سنتیں ہیں، یہ صرف ختنہ نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں ختنہ کروانا، اسی طریقے سے دوسری چیز ناخنوں کا کاٹنا، تیسری چیز بغلوں کے بال، چوتھی چیز جو ہے وہ زیر ناف بال، اور 5ویں چیز مونچھوں کو پست کرنا۔ اور اس میں بھی صحیح مسلم میں ہے کہ 40 دن کی مدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، 40 دن کے اندر ایک دفعہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اب خطرے والا معاملہ تو ظاہر بچپن میں ہونا ہے، اگر کسی کے خطرے نہیں ہوئے تو وہ پھر بھی مسلمان ہے۔ ہمارے تو پنجاب کے معاشرے میں بولا جاتا ہے مسلمانی بیٹھنا، وہ کہتے ہیں خطرے نہیں ہوئے تو مسلمان نہیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80+ تھی، 80 سال سے زیادہ تھی جب انہوں نے اپنے ختنے خود کیے تھے تیشے کے ذریعے۔ اس وقت پہلی دفعہ حکم آیا تھا ختنوں کا، لہذا بڑی عمر کا آدمی بھی ختنے کروا سکتا ہے۔ جی پہلی دفعہ۔ ہاں، یہ دیکھیں، یہ نشانی ہے ابراہیمی ادیان کی۔ کرسچنز کے ہاں بھی ہے، جوز کے ہاں بھی ہے، ایون آج بھی امریکہ میں وہ لڑکوں کے ختنے ساتھ ہی کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے نا کہ نہیں کرنے، پھر ادر عموماً وہ ختنے ساتھ ہی کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے ختنے نہیں ہوئے وہ مسلمان ہی ہے۔ ختنہ کرنے سے بڑی سنت داڑھی بڑھانا ہے مرد کے لیے، وہ تو کسی نے سوال نہیں پوچھا۔ جی، اس سے بڑی بات نماز پڑھنا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اور خطرے نہ کروانے والے کے بارے میں پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشہور ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی ساری متس ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کروانے چاہیے، بہتر ہے۔ اور آج کل کے اس ماڈرن دور میں جب انستھیزیا والا معاملہ اویلیبل ہے تو میرا خیال ہے کوئی تکلیف دہ کام نہیں ہے، بڑی آسانی سے ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ کو سن کر کے پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ جی۔ اچھا علی بھائی، مولا علی کا کعبے میں پیدا ہونا نہ ہونا یہ تو ایک اختلاف رائے ہے، اور آپ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ بھائی مولا علی کا کعبے میں پیدا ہونا یہ کعبے کی فضیلت ہے۔ جی بالکل، ہاں، مولا علی کی فضیلت کی وجہ ہے، لیکن اس پہ ظاہر ہے کہ اختلاف رائے ہے، اور آپ بھی اس رائے پہ ہیں کہ مولا علی کی کعبے میں ولادت نہیں ہے صاحب۔ جی۔ لیکن یہ رکن یمانی کا جو معاملہ ہے اور اس پہ دراڑ آ جاتی ہے، اور وہ اکثر ہمارے تشیعی کمیونٹی کو وہ شیئر کراری ہوتی ہے، دیکھو آج تک یہ کعبہ پھٹا ہے مولا علی کی وجہ سے، یہ جڑ نہیں پایا، اور یہ ہے وہ ہے۔ یہ رکن یمانی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ مولا علی کی پیدائش کی وجہ سے کیا کعبہ پھٹ گیا تھا، شک ہو گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ دیکھیں، جو المستدرک للحاکم اہل سنت کے یہاں حدیث کی کتاب ہے نا، اس میں تو موجود ہے کہ مولا علی کی پیدائش ہوئی کعبہ شریف میں۔ ہاں جی، لیکن اصول محدثین پہ وہ روایت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک تو کعبے کی یہ فضیلت ہو سکتی ہے کہ حضرت علی اس میں پیدا ہوئے، حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی فضیلت ہوتی تو باقی انبیاء کو بھی ملتی۔ دیکھیں، سنن ابن ماجہ میں جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا اے کعبہ تیری حرمت ہے، لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر وہ مومن کہ صحیح مسلم میں حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ جس شخص کی محبت خود ایمان ہے تو اس شخص کا کعبے میں پیدا ہونا کعبے کے لیے فضیلت ہو سکتا ہے، مولا علی کے لیے فضیلت نہیں۔ باقی یہ رکن یمانی کے بارے میں جو بات کرتے ہیں ساری تھیوریٹیکل باتیں ہیں بھائی، اس طرح کی اگر آپ باتیں کریں گے تو پھر اس کو سائنٹیفکلی ہم دیکھیں گے کہ لائیں سائنس کے ذریعے پرکھیں کہ کیا یہ ایسا ہو رہا ہے، کتنے عرصے بعد ہوتا ہے، کون سا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، اور اگر واقعی ایسا ہو رہا ہے تو ہم اس کی ٹیکنیکل کوئی ریزن دیکھیں گے کہ وہ دیوار بننے میں کوئی ٹیڑھ پن رہ گیا جس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی سٹین آ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں تو اس طرح کی جو دیو مالائی قصے کہانیاں ان میں کوئی بلیو نہیں کرتا، بالکل۔ اب آپ دیکھیں زمزم کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے نا، زمزم کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، یہاں تو آپ کو کہتے ہیں جی زمزم کا ایک قطرہ بھی ڈال دیں کسی پانی میں تو وہ سارا زمزم بن جاتا ہے۔ جی جاپان کے ڈاکٹرز نے یہ تحقیق کی، جاپان کے ڈاکٹرز کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے یہ تحقیق کی ہوئی ہے، یہ سب کچھ جھوٹ مشہور کیا۔ اچھا، اب آپ سعودی حکومت سے پوچھیں،
زمزم کے اندر گٹر کا پانی شامل ہو گیا, اس کے سے لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے. وہ جو پائپ لائنز تھی نا ان میں لیکیج آئی, پھر باقاعدہ انہوں نے ٹیمز ہائر کی ہیں, باقاعدہ ڈاکومنٹریز رکھی ہیں, پانی کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. آپ کے تحت تو زمزم سے شفائی ملنی چاہیے, زمزم تو بیماریوں کا سبب بھی بن رہا تھا. بھائی سائنٹیفکلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اب یہ تو نہیں زمزم کے اندر میں زہر ڈال دوں تو زہر آپ کو اثر نہیں کرے گا, اسباب کی دنیا ہے. لیکن یہ جو اسباب کی دنیا نا یہ ہمارے آنے کے بعد بنی ہے, پہلے یہ معجزاتی قصے کہانیوں والی دنیا تھی. ہاں جی, ہم سے پہلے کون یہ بات, آپ مجھے بتائیں, مجھ سے پہلے, اچھا چلو اچھی بات ہے, مجھ سے پہلے کون اس طرح بلنٹلی بولتا تھا کہ یار یہ کہانیاں کروانی بند کریں؟ آپ نے تو اس پہ بڑے ووکل ہوئے ہیں. جی جی, اور اس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی جو ہے وہ رک گئی ہے. جی اچھا علی بھائی, یہ تراویح کے معاملے میں سنی شیعہ اختلافات کیا سیدنا عمر کی وجہ سے؟ ظاہر ہے وہ اختلاف رائے جو ہمارے اندر کمیونٹی رکھتی ہے, اختلاف کیوں شیعہ حضرات تراویح کے معاملے میں اختلاف؟ سیدنا عمر کی وجہ سے نہیں ہے, سیدنا عمر کے ماننے والوں کی وجہ سے. سیدنا عمر کا تو موقف آلموسٹ شیعہ والا ہی ہے. یہ بڑی حیران کن بات جی, 2010 نمبر حدیث پڑھ لیں آپ صحیح بخاری کے اندر, کہ سیدنا عمر سے پہلے نبی الاسلام کے مبارک دور میں آپ نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی, اس کے بعد نہیں کروائی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جی قیام اللیل, ہاں اس زمانے میں قیام اللیل کا ورڈ استعمال ہوتا تھا, رات کا قیام. تراویح بھی استعمال ہوتا ہے, وطر کی نماز بھی ہے. اس کے بعد نبی الاسلام کی وفات جب ہو گئی تو ان اٹینڈڈ رہا یہ معاملہ سیدنا ابوبکر کے دور میں. سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں ان اٹینڈڈ رہا, لیکن لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنی اپنی جماعت مسجد میں کرواتے تھے. ظاہر ہے سارے تو حافظ نہیں تھے. پھر بخاری کے الفاظ ہیں, سیدنا عمر ایک دفعہ مسجد میں ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو اگر میں ایک امام مقرر کر دوں, اگر ان کو پڑھنا ہی ہے مسجد میں. پھر انہوں نے تمیم داری اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی, اور الموطا امام مالک میں کہ 11 رکعتوں کا حکم دیا. بخاری میں تو صرف ہے کہ ڈیوٹی لگائی, وہاں رکھتے بھی موجود ہیں. اور پھر اگلے دن جب آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جس سے وہ بدعت بھی نکال لیتے. بدعت تو تب تھی جب نبی الاسلام نے نہ کی ہوتی. اچھا نیا کام جو میں نے سنت کو, جی سنت کو رینیو کے معنوں میں انہوں نے کہا. اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے ایک جملہ بولتے ہوئے, انہوں نے بولا اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات میں اکیلے اٹھ کر وہ پڑھتا ہے آخری وقت میں. جی تو سیدنا عمر نے خود تو مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھی نہیں ہے. سیدنا عمر کبھی بھی اس سنت کو اس طریقے سے جاری نہیں کر سکتے تھے جسے نبی الاسلام نے اس طریقے سے مشروع نہیں فرمایا. یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے حضرت عمر کو بھی بدنام کروایا, ان پہ جھوٹ باندھ کے کہ جی انہوں نے یہ شروع کروائی تھی تو ہم نے یہ کرنی. انہوں نے شروع کروائی تھی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن نہیں آتا وہ پڑھے. انہوں نے کہا پرائورٹی ہے اپنے گھر میں پڑھو, اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم میں. نبی الاسلام نے فرمایا کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے نفلی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, مرد جو فرض نماز کے علاوہ نماز نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے اس کی وہ نماز مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا مردوں سے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں پڑھا کرو, اس سے برکت ہوتی ہے. یہ 3 حدیثیں ہیں, تینوں متفق علیہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو یہ حضرت عمر کے ساتھ جو کچھ ہوا, ان کی جو بدنامی کروائی یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے کروائی. اب آ جائیں شیعہ کی طرف. شیعہ قیام اللیل کے منکر نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں رات کو قیام ہو, وہ کہتے ہیں یہ آرگنائز طریقے سے جو آپ نے شروع کروا کے اس چیز کو جو نبی الاسلام نے اس کو اس طریقے سے پسند نہیں فرمایا تھا. یہ جزوی بات تو درست ہے کہ بخاری مسلم میں ہے, نبی الاسلام ناراض ہو گئے جب لوگ جمع ہوئے نے کہا یا رسول اللہ میں جماعت کریں. آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ کر دیجیے. حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ نبی الاسلام جب دنیا سے چلے گئے تو اب فرض ہونے کا خدشہ تو ختم ہو گیا. آپ کی پسند تھی, حضرت عمر کی سوچ اپنی جگہ درست تھی. شیعہ نے جو اس کا ایک جز پکڑا ہوا ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. اس میں یہ غلو نہ کریں کہ جو جماعت سے کروا رہے ہیں کوئی بدعت کر رہے ہیں. جو کام میرے نبی نے 3 دن میں کیا وہ بدعت نہیں ہے, اگر کوئی 30 دن بھی کرے. کئی اعمال ہیں نبی الاسلام نے ایک دفعہ کیے ہیں, صحابہ کرام نے. مثلا ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے نبی الاسلام کو اس حال میں دیکھا کہ بٹن کھلے ہوئے تھے, انہیں پوری زندگی پھر بٹن نہیں لگائے. انہوں نے ایک ادا دیکھی اس کو اڈاپٹ کیا. تو یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت عمر نے کوئی بدعت تو تب تھی جب نبی الاسلام نے تراویح جماعت سے پڑھائی نہ ہوتی. ہاں ان معنوں میں کہ 3 دن پڑھائی, 27 دن گھر کی ترغیب دلائی, یا بعد میں ایک دفعہ ملتا ہے آخری عشرے میں قیام کروایا, یہ اپنی جگہ درست ہے. میں پریکٹیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ آج عموماً لوگوں کو قرآن اتنا نہیں آتا. بہتر یہ ہے کہ جہاں اچھی قرات ہو مسجد میں تراویح ادا کریں, اسمارٹ فون اپنے ہاتھ میں رکھیں, ترجمہ پینل میں کھولیں تاکہ آپ قرآن کو ایک دفعہ ریویو کر لیں سال میں. اور یہ ثابت ہے, صحیح بخاری میں زکوان تابی کے بارے میں آتا ہے, وہ حضرت عائشہ کے غلام تھے, وہ مصحف ہاتھ میں پکڑ کر اما عائشہ کو قیام اللیل کروایا کرتے تھے حجرے میں, وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. ہاتھ میں مصحف پکڑ کے آپ قیام اللیل بھی کروا سکتے ہیں. دیکھا بھی گیا ہے کہ کچھ امام سامنے پراؤمٹر ٹائپ کی چیز, جی جی امام بھی اور مقتدی بھی, کنسنٹریشن بھی لوز نہیں ہوتی. اور ترجمے والا کھولیں. میں یہ ریکویسٹ کروں گا ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں, یہ نہ ہو کہ پینل میں آپ اپنے واٹس ایپ میسج بھی دیکھ رہے ہو, نہیں وہ کنسنٹریشن لوز ہو جائے گی. آپ موبائل ترجمے والا ساتھ کھولیں, ایٹ لیسٹ آپ گو تھرو ہو جائیں گے سال میں ایک دفعہ. میں تو قیام اللیل کو اتنا انجوائے کرتا ہوں
کہ ایک مہینے کے اندر پورا قرآن آپ کا ریویو ہو جاتا ہے. ویسے عام حالت میں آپ کتنا روزانہ پڑھ لیں گے؟ 2 رکوع 3 رکوع اگر آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے. ویسے تو آپ نے بوڑھی عورتوں کی طرح پڑھنا ہے تو جتنے مرضی پارے پڑھیں، اس کا اینڈ رزلٹ تو کچھ بھی نہیں نکلنا جب تک کہ ہمارے عقائد اس کے مطابق نہیں ہوں گے.